الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ صلاۃ الاستخارہ یہ وہ صلاۃ ہے کہ جب آدمی کسی اہم کام کا ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کے لیے اس صلاۃ کا ادا کرنا مستحب ہے، جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا کالسورۃ من القرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم اس طرح دیا کرتے تھے جیسے کہ آپ قرآن پاک کی سورت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، جب تم میں سے کوئی شخص کسی خاص کام کا ارادہ کرے تو فرض کے سوا 2 رکعتیں پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا کرے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فی عاجل امری وآجلہ فاقدرہ لی وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فی عاجل امری وآجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ردنی بہ۔ تو یہ دعا آپ سکھاتے تھے اور کہتے تھے جہاں لفظ آتا ہے ان کنت تعلم ان هذا الامر، هذا الامر کی جگہ پر اپنی ضرورت کا نام لے۔ تو اس حدیث میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم کے وسیلے سے، اور تجھ سے طاقت مانگتا ہوں تیری قدرت کے وسیلے سے، اور تیرے فضل عظیم کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ تو ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے اور میرے اندر قدرت نہیں، اے اللہ تو ہر طرح کا علم رکھتا ہے اور میرے پاس علم نہیں، اور اے اللہ تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین میں، میری معاش میں، میرے معاملات کے انجام میں، میری دنیا اور آخرت میں یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اے اللہ اسے تو میرے لیے مقدر فرما دے، اور اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بدتر ہے، برا ہے، میرے دین کے معاملے میں، میری معاش کے معاملے میں، میرے معاملات کے انجام کے معاملے میں، میری دنیا اور آخرت کے معاملے میں، تو اے اللہ تو اس کام کو مجھ سے پھیر دے اور مجھ کو اس کام سے پھیر دے، اور اے اللہ جہاں بھی بھلائی ہو، جہاں بھی خیر ہو اسے میرے لیے مقدر فرما دے اور پھر مجھے اس بھلائی پر راضی کر دے۔ تو یہ بہترین دعا ہے جو استخارہ کرتے ہوئے کوئی بندہ کہتا ہے۔ استخارہ کے تعلق سے بہت سی باتیں اور بہت سی غلط فہمیاں لوگوں میں عام ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ دوسرے سے بھی کروا سکتے ہیں، نہیں، اپنا استخارہ آپ کو خود کرنا ہوگا، خود 2 رکعتیں پڑھنی ہوں گی اور خود اس کے بعد میں یہ دعا استخارے کی پڑھنی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو آپ اسے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سے کسی لکھی ہوئی جگہ سے یا کوئی شخص آپ کو تلقین کرا دے، آپ کو بتا دے، اس کے سن کے اسے آپ پڑھ لیں اور اس کے معنی کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اور اسی طرح سے بعض لوگوں کا جو یہ تصور ہے استخارہ کے تعلق سے کہ استخارہ کرنے کے بعد آدمی لیٹ جائے یا سو جائے، جو اسے خواب نظر آتا ہے یا دل میں جو بات بیٹھ جاتی ہے پھر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اس کا کہیں کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ آدمی سوئے اور پھر خواب میں اسے بتایا جائے گا یا اس کے دل میں کوئی چیز راجع ہو جائے گی، بلکہ یہ دعائیں مقبول ہے۔ آدمی بندوں سے مشورہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرے۔ اگر کسی کام کا اس نے فیصلہ کر لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کر کے وہ کام کر ڈالے، جو بھی ہوگا اس میں خیر ہی خیر ہوگا۔ تو اس لیے استخارہ ہے، استخارہ سے نہ خواب آتا ہے، نہ استخارہ کوئی دوسرا شخص کر سکتا ہے، نہ استخارہ کی وجہ سے دل میں بات بیٹھتی ہے، نہ اس کے کسی انتظار کی ضرورت ہے۔ البتہ آپ استخارہ کئی بار کر سکتے ہیں،
جب تک کہ آپ جو ہے چاہیں کہ بار بار استخارہ کریں تاکہ آپ کے لیے خیر ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ بار بار استخارہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے مسائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی بدعات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔